کی ہے کہ مقصد کی بلندی، وسائل کی تنگی اور حیرت انگیز نتیجہ برآمد ہو جائے۔ تو ڈاکٹر لامارٹن اسی کو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے اگر یہی بڑے انسان کی پہچان ہے تو who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad؟ یعنی اگر یہی پہچان کسی مہان، کسی عظیم انسان کی ہے تو کون ہے تاریخ انسانیت میں جو مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے؟ یعنی ڈاکٹر لامارٹن کہتا ہے ایک انسان پیدا ہوتا ہے مکہ میں، 40 سال تک اپنے سماج میں رہا، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، یہ اسلام قیامت تک کا آخری مذہب، میں قیامت تک کا آخری پیغمبر، میں آخری پیغمبر، میرا قانون قیامت تک کا قانون، اور ہر زمان میں، ہر ملک میں، ہر عہد میں، ہر سینچوری میں، ہر قبیلے میں، ہر خطے میں میرا قانون پہنچے گا۔ اتنا بڑا پلان ہے کہ دنیا کے ہر ممالک میں اسلام جائے گا، دنیا کی ہر زبان میں اسلام جائے گا، اور قیامت تک کا مذہب اسلام رہے گا۔ اتنا بڑا پلان کہ مسجد کی چہار دیواری سے اسلام باہر جائے گا، عدلیہ اسلامک عدلیہ، آرمی اسلامک آرمی، فوج ہوگی اسلامی، عدلیہ ہوگا اسلام کا، قانون چلے گا اسلام کا، تجارت کا، بزنس کا، کامرس کا، ہر شعبے میں اسلام کام کرے گا۔ صرف نماز کے طور طریقے اسلام نہیں سکھائے گا۔ فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک ایک آدمی کی زندگی میں جس طرح کا مرحلہ آتا ہے ہر مرحلے میں اسلام کی رہنمائی ہوگی۔ اتنا بڑا پلان مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ وہ پیغمبر بن کے میں آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہ آئے گا، لیکن وسائل اتنے محدود ہیں کہ جو بھی ان کا کلمہ پڑھے گا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، جو بھی ان کے قریب جائے گا اسے آگ کے بستر پہ سلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام خانے کعبہ کے آنگن میں نماز پڑھیں تو کافر دوسرے محلے سے اونٹ کی اوجری لا کر پیٹھ پہ رکھ دیں اور دور کھڑے تالیاں بجائیں، سرکار دو جہاں سجدے سے سر نہ اٹھا پائے۔ چنانچہ سرکار کے گلے میں چادر ہے، ظالم اس کو کھینچتا ہے۔ ڈاکٹر لامارٹن کی نگاہ گئی ہے قیامت تک کا پیغمبر، دنیا کے ہر گوشے میں اسلام پھیلانے والا، اتنا بڑا پلان دنیا کے سامنے رکھنے والا۔ وسائل اتنا تنگ ہے کہ 3 سال تک اپنے مکے میں شعب ابی طالب میں خاندان بنو ہاشم سمیت آپ محصور کر دیے گئے، اور اس کے بعد اس قدر ٹارچر کیا آپ کو، آپ کے ماننے والے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں تک ٹارچر بڑھا کہ پیغمبر اعظم رات کے سناٹے میں مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور مدینہ میں بھی مکہ کے کافروں نے نہیں چھوڑا۔ پہلے ہی سال بدر کی وادی میں کٹنے مرنے کی دعوت دی، دوسرے سال احد کی وادی میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر لامارٹن کہتا ہے اس کی مہانتا تو دیکھیے۔ مکہ کے 13 سال مصیبتیں جھیلتے، مدینہ کے 10 سال میدان جنگ میں، مگر اسی 23 سال کی مختصر سی مدت میں قیامت تک کا سارا ضابطہ مصطفیٰ نے دیا ہے۔ رات کے سناٹے میں مکہ چھوڑنے والا 8 سال کے بعد 1,24,000 کا ٹھاٹھے مارتا مجمع میدان عرفات میں جمع ہے۔ کافروں کو انتظار ہے کہ مصطفیٰ دنیا سے چلے جائیں، اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، لیکن پیغمبر اعظم علیہ السلام نے اس مضبوط فاؤنڈیشن پر اسلام کی عمارت کھڑی کی ہے کہ سرکار فیصال فرما گئے، صدیق اکبر خلیفہ بنے، 2 سال میں اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا۔ فاروق اعظم ان کے بعد 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال کی مدت میں اسلام کا گلشن لہلہاتا رہا۔ عثمان غنی 12 سال خلیفہ رہے، یہ دائرہ وائٹ سے وائٹ تر ہوتا چلا گیا۔ حضرت مولا علی 6 سال خلیفہ رہے، یہ بنیاد اور مضبوط ہوتی چلی گئی۔ جب حضرت سرکار دو جہاں کے نواسے نے 61 ہجری میں محسوس کیا نانا کے چمن کو اب نواسے کے خون کی ضرورت ہے، حسین اعظم نے اپنے خون سے اسلام کو وہ ہریالی دیا۔ اب تک جو اسلام عرب کی 4 دیواری میں محدود تھا، اسلام عرب سے نکلا، بادل بن کے دنیا بھر میں جا گیا۔ اس وقت 1 ارب 25 کروڑ سے زائد کلمہ پڑھنے والا موجود ہے۔ ڈاکٹر لامارٹن کہتا ہے اگر مقصد کی بلندی، وسائل کی تنگی یہ حیرت انگیز نتیجہ اگر کسی مہان کی پہچان ہے تو کون ہے جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے؟